اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ باتیں جو ہم شروع سے سیکھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو مکمل منہ ہے پورا، جس میں ہماری حلق بھی آ جاتی ہے اور ناک بھی آ جاتا ہے، اور ہمارے منہ کا پورا حصہ، یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کی ایک الگ الگ جگہ ہوتی ہے۔ کچھ حلق سے، کچھ لحف سے، کچھ زبان کی سائڈ سے یا اس کی نوک سے، کچھ ہونٹوں سے، اور کچھ زبان کے بیچ سے یا منہ کے بیچ والے حصے سے۔ تو ہر حرف کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن ہر حرف کی صرف اپنی ایک جگہ نہیں ہوتی جس سے وہ ادا ہوتا ہے، بلکہ ہر حروف کے مختلف صفات بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی حرف میں بہت سی صفات بھی آ سکتی ہیں، اور جھٹکے والی بھی ہو سکتی ہیں، نرمی والی بھی ہو سکتی ہیں، الگ الگ طرح سے ہو سکتی ہیں۔ جیسے اس وقت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ ہمارا جو پورا منہ ہے اس میں سے جو ہماری زبان ہے، اس کی نوک اور اس کی جو سائڈس ہیں زبان کی، یہاں سے ہمارے 9 حروف ٹوٹل ادا ہوتے ہیں، جس میں سے سین، زا اور صاد کو ہم نے پڑھا، اور تا، دال، ضا کو ہم نے پڑھا۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ تا، دال اور ضا یہ نرمی والے حروف تھے تینوں، یعنی ان میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی تھی، لیکن سین، زا اور صاد یہ تینوں سیٹی والے حروف تھے۔ لیکن پھر انہی میں سے ہر حرف کی اپنی ایک صفت تھی، اپنی ایک خصوصیت تھی۔ دیکھیں، آج میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پاس 7 حروف ایسے ہوتے ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، جس سے صاد، ضاد، طا، ظا، خا، قوف اور غین۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ان حروف کو ہلکا نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم نے اپنی زبان کی نوک یا اس کے سائڈ والے حروف پڑھے تو آپ نے دیکھا کہ طا اور ظا یہ دونوں، ان کی صفات الگ الگ تھیں، جبکہ تا اور دال یا تا اور دال یا پھر صاد کو بھی آپ لے لیں، ٹھیک ہے، طا، وا اور صاد، ان تینوں میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے موٹاپے کی، کہ ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ورنہ یہ ادا وہیں سے ہوتے ہیں جہاں سے ان کے دوسرے جو حروف ہیں ادا ہوتے ہیں۔ لیکن ادا ہوتے صرف ہم نے ادائیگی کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ ان حروف کی صفات کا بھی خیال رکھنا ہے جو ان حروف کو آپس میں الگ الگ کر دیتی ہیں، ممتاز کر دیتی ہیں، خاص کر دیتی ہیں۔ لیکن ان 7 حروف میں سے پھر آپ ان جو پہلے والے 4 حروف ہیں ان کو الگ کر لیں، یعنی فوڈ، وود، طا اور وا کو، کیونکہ ان میں نہ صرف موٹاپے کی صفت پائی جاتی ہے بلکہ ان میں ڈبل موٹاپے کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی یہ بہت زیادہ پر پڑے جاتے ہیں۔ ہمارا منہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، مکمل طور پر بھر جاتا ہے، صحیح ہے۔ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ویسے یہ 7 حروف ساتوں ہی موٹے پڑے جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ جو 4 حروف ہیں بہت ہی زیادہ ڈبل موٹے پڑے جاتے ہیں، جبکہ خا، خوف اور غین ان کو آپ نے اتنا موٹا نہیں پڑھنا جتنا فوڈ، وود، طا اور ضا کو پڑھنا ہے۔ تو ہر حرف کی اپنی صفات ہوتی ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی بھی ہو سکتی ہیں، 3 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، یعنی ہر صفت کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ہر حرف کا اپنا مخرج ہوتا ہے۔ کچھ حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ جگہ سے۔ آج ہم جو حروف لے رہے ہیں وہ ہے تا، دال اور طا۔ اب ہم ان تینوں کے مخرج کو سمجھتے ہیں۔ ان تینوں حروف کے نکلنے کا تعلق بھی زبان کی نوک سے ہی ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں، اور اوپر کے اگلے جو دانت ہیں جن کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، اوپر کے دانت، اور ثنایا سفلا یعنی 2 نیچے کے دانت، ان کے پیچھے کے حصے سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جو دانت ہیں پہلے آپ ان دونوں کو ہاتھ لگائیں، پھر ان کا پیچھے کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم مسوڑا کہتے ہیں، جب ہماری زبان کی نوک وہاں جا کے لگے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی اوپر والے دانت، اوپر والے ثنایا یعنی سامنے کے جو دانت ہیں، وہ پیچھے جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، جو مسوڑا ہے، وہاں ہماری زبان کی نوک لگتی ہے، تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں، پہلے زبان کی نوک کو اٹھائیں، پھر اس کو اوپر لے جائیں 2 دانتوں کی طرف،
پھر وہاں جو ہمارے دو دانت ہیں وہاں جو مسوڑے ہیں یعنی دانت کے اوپر کا جو حصہ ہے سخت گوشت کا حصہ وہاں پر لگے. تا دال تو تا دال. دال کو میں یہاں پر مد لگاؤں گی کیونکہ اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تا دال کھینچنے کی وجہ سے یہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، ورنہ آپ دیکھیں آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ جا کر اوپر مسوڑوں کی طرف ہی اٹھ رہی ہے. دال تو کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ صرف نہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے بلکہ ڈبل موٹا پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ موٹا، تو اس لیے ہم اسے تو پڑھیں گے. تو اب ہم ان تینوں کی صفات کی طرف چلتے ہیں. اب ہم ان تینوں حروف کی مشترکہ صفات کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں فرق والی صفات کون سی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. تو پہلی صفت جو ان تینوں حروف میں پائی جاتی ہے وہ ہے شدت، یعنی جب ہم انہیں ادا کرتے ہیں تو جھٹکا سا لگتا ہے، آواز رک جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ زبان کی نوک کو اوپر اٹھائیں گے اور وہ اوپر جا کر مسوڑوں سے لگ جائے گی تو آواز وہاں پر رک جائے گی. تو ان تینوں حروف میں صفت شدت ہے، یعنی آواز رک جاتی ہے وہیں پر. جیسے حمزہ تا زبا ات. اب جب ات ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر مسوڑوں کو جا کر لگ گئی ہے. ات یا حمزہ دال زبا اد. لیکن اس میں ایک اور صفت جہر دال میں، تا میں نہیں دال میں، جس کی وجہ سے جو ہمارا دال جھٹکے کے بعد وہیں پر زبان لگ نہیں رہی لیکن زبان چھوڑ بھی رہی ہے. جیسے آپ ادا کریں حمزہ تا زبا ات ات ات، ٹھیک ہے. پھر حمزہ دال زبا اد اد. حمزہ تو زبا ات ات. اب دال اور تو میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جب ہم دال اور تو ادا کرتے ہیں تو ان میں صرف صفت شدت نہیں ہے کہ وہیں پر ہماری زبان کی نوک لگ جائے، بلکہ ان میں صفت جہر بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی نوک لگ کر ہمارا جو اوپر کے مسوڑے ہیں وہاں پر لگ کر پھر الگ بھی ہو جاتی ہے، یعنی واضح طور پر کھل کر نکلتی ہے. جبکہ تا میں صفت ہمس ہوتی ہے. صفت ہمس سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہلکی سانس کی آواز باہر نکلتی ہے. دال اور تو میں نہیں نکلتی، وہاں آواز واضح بس باہر نکل آتی ہے، لیکن تا میں ہلکی سانس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی. جیسے حمزہ تا زبا ات ات. آپ اپنے منہ کے سامنے اگر ہاتھ رکھیں اور تا ادا کریں تو آپ کو تا میں سانس کی آواز بھی اپنے ہاتھ میں لگی محسوس ہوگی. ات. لیکن حمزہ دال زبا اد اد یہ سختی کے ساتھ ادا ہوگا کیونکہ اس میں صفت جہر ہے، یعنی واضح طور پر ادا ہو جائے گا، اس میں سختی ہے. لیکن تا میں ہمس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سانس کی آواز بھی باہر آئے گی. اور دوسرا ان حروف میں صفت استفال ہے، یعنی زبان ہماری نیچے رہتی ہے، لیکن تینوں میں نہیں. آپ تو کو الگ کر دیں کیونکہ ہماری زبان تو پڑھتے وقت نیچے نہیں رہتی، یہ بہت موٹا پڑھا جاتا ہے، ڈبل موٹا پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تو موٹا پڑھنے کی وجہ سے زبان اوپر اٹھ جاتی ہے. تا اور دال کو ادا کرتے وقت زبان اوپر نہیں اٹھتی کیونکہ ان دونوں کو ہم نے پر نہیں پڑھنا، موٹا نہیں پڑھنا. تا تا نوٹ کریں زبان بالکل سیدھی ہے، اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہی. دال اس میں بھی نہیں اٹھ رہی، لیکن تو میں منہ ہمارا پورا بھر رہا ہے، پورا منہ ایسے غبارے کی طرح پھول رہا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف صفت استفال ہے بلکہ اطباق بھی ہے، یعنی ڈبل موٹا کرنے والی صفت بھی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 7 موٹے حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں جو ڈبل موٹے ہوتے ہیں، جن میں ایک تو بھی ہے. تو تا اور دال میں زبان نیچے رہتی ہے لیکن تو میں زبان نیچے نہیں رہتی. پھر اسی طرح صفت انفتاح سے مراد یہ ہے کہ منہ بند نہیں ہوتا. ظاہر ہے جب موٹا ہی نہیں پڑھا جائے گا تو منہ بند کیسے ہوگا، لیکن 4 حروف میں منہ بند ہو جاتا ہے جن میں ہمارا تو بھی آتا ہے. تو 4 حروف جو ڈبل موٹے پڑھے جاتے ہیں جس میں زبان نیچے بھی نہیں رہتی اور منہ بھی بند ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب زبان اوپر اٹھے گی تو منہ بند ہو جائے گا، تو اسی لیے تا اور دال میں
زبان نیچے رہتی ہے اور آواز کھل کر نکلتی ہے، جبکہ تو میں زبان اوپر کو اٹھتی ہے اور ہماری زبان اوپر اٹھنے کی وجہ سے پورا منہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بہت بھاری بھرکم ادا ہوتی ہے۔ اب آپ فرق دیکھیں کہ ان صفات میں فرق کیا ہے۔ تو میں صفت تفخیم یعنی کہ موٹاپا پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اطباق بھی پائی جاتی ہے اور اس میں جھٹکا بھی لگتا ہے۔ تو کو ادا کرتے وقت جھٹکا بھی لگتا ہے اور موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی تو طاقتور، گہرا، موٹا اور دبا ہوا پڑھا جاتا ہے، جبکہ دال اور تو یہ دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ نرم پڑھے جاتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے، تا میں بھی جھٹکا لگتا ہے، دال میں بھی جھٹکا لگتا ہے، لیکن موٹے نہیں پڑھے جاتے۔ جھٹکا لگنا الگ صفت ہے، موٹا پڑھنا الگ صفت ہے۔ تو موٹاپا جو صرف تو میں ہے، باقی دال اور تا میں صرف جھٹکا سا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ تو موٹا ہے، دال درمیاں ہے اور تا ہلکا ہے، تینوں جھٹکے والے ہیں مگر تو بھاری ہے اور تا ہلکا پڑھا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب ہم ان کی حرکات کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ حرکات دیتے ہوئے پڑھتے جائیں تاکہ آپ کی زبان کھلے اور جب آپ قرآن پاک کے حروف یا مشکل الفاظ کو ہجے کرنا شروع کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تا زب تے، تا زے تی، تا پیش تو، تے تی تو، حمزہ تا زب ات، تا زب تے، ات۔ اب دیکھیں اس میں شدت ہے، ٹھیک ہے، ات تا زب تے، ات، جھٹکا سا بھی، حمزہ تا زیر ات، تا زب تے، ات، حمزہ تا پیش ات، تا زب تے، ات، 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 تا خڑا زب تا، تا خڑی زیتی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، حمزہ تا زب ات، ات۔ اب آپ اس میں نوٹ کریں، جھٹکا بھی نوٹ کریں اور سانس کی ہلکی آواز بھی، ات، ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ اپنے جھٹکا بھی لگانا ہے، سانس کی ہلکی آواز بھی محسوس کرنی ہے، لیکن موٹا نہیں پڑھنا۔ پھر تا الف زب تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، تا واو زب تو، تا یا زب تی، تو تی، تو تی۔ تنوین بھی پڑھ لیں ساتھ میں، تا دو زب تن، قنا کرنا ہے، ناک سے آواز نکالنی ہے، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ جلد بازی نہیں کریں گی تو آپ بہت اور زیادہ اچھے سے پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دال زبر د، کھینچ کر پڑھیں، دال زیر دی، دال پیش دو، د، دی، دو، حمزہ دال زبر اد، دال زبر د، حمزہ دال زیر اد، دال زبر د، حمزہ دال پیش اد، دال زبر د، اد، 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 دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا، دی، دو۔ پھر حمزہ دال زبر اد، اد، جھٹکا لگائیں، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا، دو، دی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دی،
دودی دودی. اب دال کے ساتھ بھی تنوین پڑھیں. دال دو زبر دم، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. اب آخری حرف یعنی کہ تو، جس کو ہم نے بھاری بھرکم موٹا پڑھنا ہے. تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو. کوشش کریں منہ پورا بھر جائے. حمزہ تو زبر اک، تو زبر تو. حمزہ تو زیر ات، تو زبر تو. حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو. اک تو، ات تو، ات تو. تو خڑا زبر تو، تو خڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو. حمزہ تو زبر ات، ات. حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات. جھٹکا لگا کر پھر صفت جہر ادا کریں، یعنی آواز کو آرام سے باہر چھوڑ دیں. ات ات ات. تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، تو تو تی. تو واو زبر تو، تو یا زبر تی، تو تی. اب تو کو بھی تنوین لگائیں. تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن. اب آخری ایکٹیویٹی آپ نے میرے ساتھ یہ ہجے کر کے پڑھنے ہیں. سب نہیں پڑھیں گے لیکن جتنے بھی پڑھیں آپ نے میرے ساتھ پڑھنے ہیں، اور باقی جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں ان کو ایک بار لازمی ہجے کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کو اب ہجے کہنا آ رہا ہے. تو زبر تو، با زبر با، تو ب. عین، عین زبر ع، طبع. تا الف زبر تا، با زبر با، تاب. دال زبر د، رو زبر رو، درو. جیم الف زبر جا، دراجا. تا دو زیر تن، دراجات، درجات. تو فا زیر طف، لام دو زبر لن، طفلن طفلن. تو کو موٹا پڑھنا ہے. تا لام زیر تل، کاف زبر کا، تل کا. دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی. کاف میم پیش کم، دینکم. تو واو پیش تو، را زیر ری. را کو یہاں پر پر نہیں پڑھنا. را کو بھی ہم نے نہیں سیکھا، لیکن آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ را پر جب زیر ہوگی تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. توری. یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو. یا دال زبر ید، ید جھٹکا دیں، ید. خو پیش خو، یدخو. لام واو پیش لو، یدخلو. نون زبر ن، یدخلون، یدخلون. تو یہ ہماری ایگزامپلس ہو گئی. باقی یہ جو رہتی ہیں ان کو آپ ضرور پڑھ لیں، ضرور کوشش کریں اور دیکھیں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. پھر ہم ملیں گے. السلام علیکم.